جناب علی ایک اور ایپیسوڈ میں حاضر خدمت. آج بات ہوگی جان ایلیا کی ایک عظیم نظم فونیس پہ. اچھا مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے معاشروں کا کچھ ایسا چلن ہے کہ جہاں کوئی تناور درخت دیکھیں تو اس کا پھل تو نہیں کھاتے, نہ ہی اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں, اس کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں. مجھے لگتا یہ کہ بونے معاشروں میں جو آسمان کو چھوتی ہوئی چیزیں ہیں وہ کچھ اچھی نہیں مانی جاتی, کھلتی ہیں بونے معاشروں کو. میں دیکھ رہا ہوں آج کل کے نا کچھ نقاد نما لوگ جو ہیں وہ جان ایلیا کو چھوٹا شاعر ثابت کرنے پہ تلے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کسی ایسی نظم کی مثال دیں جس سے ان کے عظیم شاعر ہونے کا پتہ چلتا ہو, ان کے بڑے آدمی ہونے کا پتہ چلتا ہو. تو میرا خیال ہے کہ اگر ان کو چھوٹا ثابت کرنے والے موجود ہیں تو کچھ ہم جیسے جو ہیں ان کو بڑا ثابت کرنے کی بھی کوشش کر لیتے ہیں. ان کی نظم جو ہے میرے خیال میں عالمی ادب کے کسی بھی بڑے فن پارے کے سامنے رکھی جا سکتی ہے, اس کے مقابلے میں رکھی جا سکتی ہے. یہاں اگرچہ ہمارے نقادوں کی طرح جان بھی ایک شاعر بے بدل کے پیچھے پڑے ہیں, ان سے ناراض ہیں, لیکن ناراضی کی وجہ جو ہے وہ ان کی شاعری سے زیادہ ان کی نثر ہے. یہ بات آپ کو ہماری ڈسکشن میں آگے سمجھ میں آئے گی, لیکن پہلے سمجھتے ہیں کہ نظم کی سیٹنگ کیا ہے. یہ نظم ایک اساطیری پرندے فونیس کی فریاد ہے. فونیس یعنی فینکس, جیسے انگریزی میں PHO کر کے لکھتے ہیں نا, تو جان نے فونیس اختراع کیا ہے اس پرندے کا نام, جو ققنوس کی آل سے ہے. جو ققنوس ہے وہ فینکس ہی کو کہا جاتا ہے فارسی میں. اب یہ پرندہ جو ہے یہ صدیوں کا علم رکھتا ہے, 800 سال عمر ہے اس کی, مگر ابھی اس وقت ہم اس کو 1857 کے غدر کے بعد دہلی سے ہجرت کر کے امروہہ میں شراب کے نشے میں روتا ہوا پاتے ہیں. روتے ہوئے وہ شیخ سعدی کا وہ مرثیہ پڑھ رہا ہے جو انہوں نے ہلاکو خاں کے حملے پر سقوط بغداد کے موقع پر لکھا تھا. آپ یہ کہیے کہ یہ صحیح معنی میں ہماری تہذیب کا نوحہ ہے, ہماری تہذیبی اسقاط کا نوحہ ہے. یوں سمجھیے کہ فونیس ہی ہماری تہذیب ہے, یہ ہماری تہذیب کا سمبل ہے, یہ لیجنڈری اساطیری پرندہ. فونیس. آل ققنس میں فونیس کا کوئی ثانی نہ تھا, اور الحق کہ یہ قول حق ہے جو ہے, امر تاریخ و انصاف جو ہے وہ ہے. 800 سال تک اس نے دلی میں, لاہور میں, اورنگ آباد, طوس و بخارا میں, طرطوس میں اور حلب میں علوم و فنون قدیمہ کے فاضل ترین اہل دانش کی صحبت سے دانش فزا استفادہ کیا تھا. وہ طائر عجب دانش افروز تھا, بینش آموز تھا. میرے جد سے نصیر سخن شاعر تغرفن میر شایان امروہوی سے روایت ہے, جو مشتلق اپنے بابائے درویش افتاد علامہ ایلیا سے بتفصیل پہنچی ہے. یہ ہے کہ غفرہ مآب اور مغفور کی آل سے اور ارباب علم فرنگی محل سے اسے وہ عقیدت تھی جس کی مثالیں اگر ہیں تو وہ شاذ ہیں, باز ہیں. غدر کے بعد کا ذکر ہے, جب وہ دلی سے نالا کنا پرزنا شہر امروہہ آیا تو نشے میں تھا, آپ میں گمشدہ. ایک دن میر شایاں کے قبلہ میاں باوا صاحب امیر الحسینی امیر سخن صحن بالا سے جب صحن زیری میں اترے تو وہ ناگہاں رک گئے, اور وہ یوں کہ شہتوت کی شاخ پر خاندان فرہمند ققنس کا فرزند فونیس مخمور بیٹھا ہوا رو رہا تھا. انہوں نے اسے اور اس نے انہیں جو ہی دیکھا تو سمجھو پلک بھر میں ایک مجلس زخمہا زخم گریاں بپا ہو گئی. ایک سوزندہ تر حالت غم دوتا ہو گئی. آل ققنس کے فرزند فونیس, تم بے طرح مست و مخمور ہو, لیکن اب جو بھی کچھ ہے وہ یکسر درست و بجا ہے کہ ہم سب بھی اب خون کے گھونٹ پیتے ہیں, اپنی صدی ہا صدی کی ہزیمت میں جیتے ہیں. ہم کیا کریں, وائے ہو ہم پہ, ہم کیا کریں. اپنے سیدا و واسط سے پنجاب زاباد دوآبا آنے پہ گریا کریں. اندری حال فونیس
دھت ہو چکا تھا۔ وہ بغداد کا مرثیہ، شیخ سعدی کا زائدہ خامہ خونچکا مرثیہ، بے سرو پاؤ بے وزن لہجے کی لکنت میں رک رک کے تکرار کے ساتھ پڑھتا تھا اور بھول جاتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بیک بار چونکا، پرافشاں ہوا، اور تب بعد آداب و تسلیم پر گریہ پر نشہ لہجے میں یہ عرض کی، سیدی مجھ پہ لعنت ہو، سیدی مجھ پہ لعنت ہو، اور آل ققنس کے ایک ایک نفر پر فرشتوں کی اور انس و جن کی شب و روز لعنت ہو۔ میں آج اس حال میں آپ کے روبرو ہوں، مگر کیا کروں، حیف صد حیف میں کیا کروں۔ سیدی آپ سرکار کونین کی آل ہیں، آپ نفس رسالت جناب امیر اور خاتون جنت کی اطرت ہیں، ہم تو سبھی آپ کے خانوادے کے بندے ہیں، پاپوش بوسوں میں ہیں۔ حضرت قمبر پاکزاد اور مخدومہ فضہ کی سوگند، اس دوزخی استحکار نے اس مہینے سے پہلے چکھی تک نہ تھی۔ سیدی اس قیامت کے بارے میں جو آپ پر آپ کی نسبت عالیہ کے سبب مجھ پہ گزری ہے، میں آل ققنس کا ہندی نژاد ایک طائر، فرومایا طائر، بھلا کیا کہوں، میں یہ کیسے چھپاؤں کہ اب میں بلانوش ہوں، خودکشی کوش ہوں۔ مجھ کو دلی میں بارود کی، ریگ آمیز بارود کی بوئے غدار نے زہر پلوایا ہے، خون رلوایا ہے۔ وائے وہ ساعت حشر جب کالے خاں گولہ انداز ساکت تھا، سکتے میں تھا، میں جہت ہا جہت سوختہ، داغ ہائے دل اندوختہ، خون کے گھونٹ پیتا رہا اور جیتا رہا، بخت خاں کے سہارے پہ جیتا رہا۔ اور پورب کے پردل جوانوں کی سرزن شہابی شہامت کا ایک آسرا تھا کہ میں شور ہیجا پہ پرواز کرتا ہوا سوئے امید تاریک آئندہ بڑھتا رہا۔ جوشنین کبیر و صغیر اپنے باطن میں پڑھتا رہا۔ آپ شاعر ہیں، اور اس غلام کمینہ کو اس وقت محضر میں سرکار کے ایک فریاد کرنا ہے، جو دل کی فریاد ہے، جاں کی فریاد ہے، نسل ہا نسل کے داغ ہا داغ سوزاں کی فریاد ہے۔ ان دنوں ایک شاعر نے، دلی کے شاعر نے، میں تو اسے اب شویعر کہوں گا، جو ایبک ہے جرگے سے اتراک کے، اسی جرگے سے جو ایک دو نسل پہلے ہی اس سرزمین فلک رفعت ہند میں آ کے ٹھہرا تھا، وہ کچھ کہا جو کم از کم شریفوں کو زیبا نہیں۔ شخص مذکور دزد دلاور ہے، طرز شگفتاور طرز بے دل کا، یا سیدی کیا یہ بندے کی بکواس ہے؟ اس نے اردو سے اس کی بھبن چھین لی۔ ہائے اپنے خدائے سخن میر تابہ سراہ، وہ اس قرن کے فیلسوف گراں مایہ تر، عالم عالماں حضرت فضل حق کے جہد لسان و عمل کی شب و روز تضحیق کرتا رہا، اتنا نیچے اترتا رہا۔ آدمی میں وفاداری دین و دنیا تو ہو، رات سوئے تو سنی تھے، جاگے تو شیعہ تھے، استغفر اللہ۔ دعویٰ بتکرار دعویٰ ہے دعویٰ، میں بندہ علی کا ہوں، منصور ہوں اس گروہ حقیقت رس سر ایماں کا،
جو نور ذات علی کو خدا مانتا ہے۔ یہ کس طور کی بندگی ہے؟ یہ بوجہل کی بندگی ہے کہ انسان اپنے مربی کی روزی رساں کی نکوہش کرے۔ شاعر بے بدل روز و شب پیر و مرشد کی بدگوئی کرتا رہا۔ مجھ کو کہنا تھا کچھ اور میں اپنی حالت میں کچھ اور ہی کہہ گیا۔ سیدی، بخت خاں پیر و مرشد کی خدمت سے جب ایک خون گشتہ پیکر کی صورت نگوسر ہمیشہ خاموشی ازلہا ابدہا کی پسپائی کی جانگزا سوگوارانہ حالت میں اپنے فرس پر حصار مزار ہمایوں سے رخصت ہوا ہے، تم میں بھی بلندی پہ نالا کنا پر زنا تھا۔ میرے حال پر ویل ہو سیدی، میں نے اور اس نے دلی کو ایک ساتھ چھوڑا۔ وہ ایک حال تھا، جانے کیا حال تھا، جو گزرتا نہیں سیدی، جو گزرتا نہیں۔ میں جو اب ایک رسوا کن آل ققنس ہوں، 22 خواجہ کی چوکھٹ کا اپنے پر و بال سے ایک جارو کش ایک مجاور رہا ہوں، مگر اب میں روزانہ پیتا ہوں، روزانہ اپنے تنفس کی بخشش سے زہر حلاہل کی نعمت پہ جیتا ہوں۔ اور اب میری زندگی کا ہزارہ تمامی پہ ہے، اور اب میری زندگی کا ہزارہ تمامی پہ ہے۔ والسلام علی من یحب الثنا، والسلام علی من یرید الوفا۔ وہ روایت جو بابا علام سے مجھ تک آئی ہے، اس کا یہ اتمام ہے۔ السلام علیکم فائزہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور آج جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم فونیس پر بات کرنے والے ہیں۔ اب چونکہ جان کی نظم فارسی سے بھی بھرپور ہے اور اس میں عربی کے بھی 2 مصرعے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو مدعو کیا جائے اور آپ کی ایکسپرٹیز کا فائدہ اٹھایا جائے۔ پہلا سوال میرا یہ ہے فائزہ کہ یہ ققنوس کیا بلا ہے؟ اس پرندے کی اساطیری کہانی کیا ہے؟ اصل میں جو ققنوس کا ذکر آتا ہے یہاں پر، جو ققنس کہا گیا ہے، اس کو آل ققنس خصوصاً اس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ اس کو وزن میں بٹھانے کے لیے، جو نظم کا ایک وزن چل رہا ہے، جو میٹر چل رہا ہے، اس میں بٹھانے کے لیے اس میں سے واو جو ہے وہ حذف کیا گیا ہے۔ اصل میں لفظ ققنوس ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آل ققنس سے انہوں نے فونیس کو ایک اسم خاص کی طرح استعمال کیا ہے، جبکہ ققنوس کا اگر ہم انگریزی اس کا ایکولنٹ دیکھتے ہیں، مترادف دیکھتے ہیں اس کا، تو وہ فینکس ہے، جو کہ PHOE کر کے لکھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو فونیس کر کے لیا ہے، اور انہوں نے اس کو ایک اسم خاص دیا ہے۔ ققنوس ایک ایسا اساطیری، ایک ایسا خیالی پرندہ ہے کہ جس کی کچھ خاصیتیں، کچھ کیریکٹرسٹکس بتائے جاتے ہیں، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت سے مختلف جو تمدن ہیں، بہت سی ثقافتیں ہیں، ان میں اس کا افسانہ رہا ہے، اور یہ زیادہ تر ان میں جو ایک کامن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نئی زندگی کا، دوبارہ کوئی چیز شروع کرنے کا جو ہے ایک وہ سمبل رہا ہے، ہمیشہ سے ایک نشانی رہی ہے۔ حتیٰ کہا جاتا ہے کہ چینی ثقافت میں، چینی جو اساطیر رہے ہیں، جو افسانے رہے ہیں، ان میں بھی اس کا ذکر رہا ہے۔ ہم کو یہ یورپ میں، ویسٹ میں بھی نظر آتا ہے، اور جو پرشین ایک لٹریچر ہے اس میں بھی اس کی ایک تاریخی کافی اہمیت رہی ہے، جہاں سے یہ لیا گیا ہے بیسکلی۔ مختلف اس میں تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ اس کے بارے میں افسانے بتائے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تقریباً ہر 1000 سال کے بعد فینکس جو ہے وہ ایک دم سے ایک آگ جلاتا ہے، اور اس آگ میں خود جل کے ختم ہو جاتا ہے، بھسم ہو جاتا ہے، اور پھر اس راکھ سے اب کئی جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ ایک انڈا نکلتا ہے جس میں سے ایک نیا فینکس، ایک نیا ققنوس نکلتا ہے، اور کہیں پر یہ کہا جاتا ہے کہ خود اس راکھ سے ڈائریکٹ ایک نیا پرندہ نکلتا ہے، ققنوس نام کا۔
یہ ہرمافروڈٹ پرندہ مانا جاتا ہے، اس میں کوئی جینڈرز نہیں ہیں، تو یہ خود ہی ختم ہوتا ہے اور خود ہی اپنی ہی راکھ سے ایک نیا پرندہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے آل ققنوس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی ایک پوری جنریشن چلتی آ رہی ہے ققنوس کی، جس میں سے اب ایک ققنوس نکلا ہے جس کا نام ہے فونیس، اور جو کہ اس ہزارے میں ہے جس ہزارے کا ذکر اس نظم میں کیا گیا ہے. اور اس میں آپ کو بہت سی جگہوں پر فونیس کی خصوصیات کے خلاف جاتے ہوئے چیزیں نظر آئیں گی، اور وہ ان حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے ہیں جو کہ اس نظم میں جن کے بارے میں بات کی گئی ہے. مثلاً جیسے ہم نے کہا کہ دوبارہ زندگی، امید، اس کی نشانی ہوتا ہے. اور ہم نظم میں دیکھتے ہیں آگے چل کے، جب نظم کو ہم دیکھنا شروع کریں گے، پڑھنا شروع کریں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں نا امیدی کا ذکر ہے. ققنوس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بہت ہی خوش الحان، بہت خوش آواز پرندہ ہے. یعنی کہیں کہیں کہا گیا ہے کہ اتنا خوش آواز ہے کہ اس کی آواز سن کر، اور اتنی عجیب و غریب آوازیں ہیں اس کی، کہ اس کو سن کر تمام دنیا کے پرندے جمع ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لکنت کا شکار ہوتا ہے. جی فیضا، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا فونیس تو خودکشی کوش ہے، بلا نوش ہے. یہ بھی کہتا ہے کہ میرا ہزارہ تمامی پہ ہے. ان حالات میں معلوم تو ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہتا، اس کو ری انکارنیٹ ہونے کی کوئی خواہش نہیں ہے. ری انکارنیشن کے بارے میں مطلب یہی کہ وہ کیونکہ امید کی بات ہے اس میں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہزارہ تمامی پر ہے، یعنی یہ والا جو ایگزیکٹ پرندہ ہے جس کا نام فونیس دیا گیا ہے یہاں پر، یہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور بہت ہی نا امیدی کے ساتھ ختم ہونے جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ آگے پھر امید سے، اسی کی راکھ سے پھر ایک پرندہ اٹھے گا. فونیس. آل ققنس میں فونیس کا کوئی ثانی نہ تھا، اور الحق کہ یہ قول حق ہے جو ہے، امر تاریخ و انصاب جو ہے وہ ہے. 800 سال تک اس نے دلی میں، لاہور میں، اورز آباد، طوس و بخارا میں، طرطوس میں اور حلب میں علوم و فنون قدیمہ کے فاضل ترین اہل دانش کی صحبت سے دانش فزا استفادہ کیا تھا. اچھا، ایک جگہ اس میں لکھا ہے کہ 800 سال اس کی عمر ہے، اور یعنی فونیس نے اسلامی تہذیب کا عروج و زوال دیکھا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود اسلامی تہذیب کا استعارہ بن گیا، اس کا سمبل بن گیا. یہاں پر جہاں تک میرا خیال ہے، اول تو یہ کہ جو آپ نے 800 سال کا ذکر کیا یہاں پر، تو یہاں پر فینکس یا ققنوس جو ہے، یا خاص طور پر فونیس، یہ خود شاید ایک سمبل ہے اس اسلامی تمدن کا، اسلامی تہذیب کا، جو کہ اپنے عروج پر تھی. اور اسی لیے 800 سال کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان 1000 سالوں میں سے 800 سال تک اس نے وہ علم کا عروج دیکھا، اور اس عروج کو لے کر وہ آگے چلا. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن شہروں کا آگے جا کے ذکر ہو رہا ہے کہ جو مراکز علم رہے ہیں اس زمانے کے، کہاں کہاں سے وہ علم حاصل کرتا ہوا آگے آیا ہے اور اس جگہ تک پہنچا ہے. اور یہ جو وقت آیا ہے، یہ اب زوال کا وقت ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. یہ جو مصرع ہے، امر تاریخ انصاب جو ہے وہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. انصاب کیا چیز ہے؟ تو اس میں جو علم انصاب، جیسے کہا گیا کہ امر تاریخ و انصاب جو ہے وہ ہے، تو امر تاریخ و انصاب، تاریخ تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس تاریخ کا ذکر ہو رہا ہے. انصاب یہاں پہ علم انصاب جو ہوتا ہے وہ نسب شناسی اس کو کہتے ہیں. یعنی جس سے آپ ایک نسلوں کو پہچانتے ہیں، جو ایک کے بعد ایک جو نسلیں آ رہی ہوتی ہیں، سب کے اجداد جو ہوتے ہیں اس کو آپ پہچان رہے ہوتے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. اور یہاں پر سمبولکلی آل ققنس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ آل جو ہے وہ اسلامی تمدن کا سمبل ہے اور اس کے عروج کا سمبل ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ امر تاریخ و انصاب جو ہے وہ ہے، یعنی وہ کلیئر چلا آ رہا ہے، وہ آپ کو تاریخ میں اور علم انصاب میں آپ کو پوری طرح اس شکل میں ملے گا. ویسے ان شہروں کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یعنی جو مراکز علم رہے ہیں اس زمانے کے، اور جہاں پر کہتے ہیں کہ نامور علماء رہے ہیں، ان جگہوں سے اس نے استفادہ کیا، اور صرف اپنے لیے استفادہ نہیں کیا، ایسا استفادہ کیا جو دانش فضا ہو، یعنی دانش میں، یعنی علوم میں اضافہ کرتا ہوا اس نے استفادہ کیا ہے. وہ طائر عجب دانش افروز تھا، بین شاموز تھا. میرے جد سے نصیر سخن، شاعر تغرفن، میر شایان امروہوی سے روایت ہے،
جو مشتلک اپنے بابائے درویش افتاد علامہ ایلیا سے بتفصیل پہنچی ہے یہ ہے کہ غفرہ معاب اور مغفور کی آل سے اور ارباب علم فرنگی محل سے اسے وہ عقیدت تھی جس کی مثالیں اگر ہیں تو وہ شاذ ہیں، باز ہیں۔ کیا یہاں جد کا معنی کوئی بھی اینسسٹر ہو سکتا ہے، یہ اسپیسیفکلی دادا کی بات ہو رہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہاں پر خاص طور سے ویسے تو جد مطلب دادا یا نانا کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے، ہم لوگ اینسسٹر کے معنی میں بھی لے لیتے ہیں اس لفظ کو، لیکن اصل میں جد کا یہی مطلب ہوتا ہے، اجداد جیسے ہم لیتے ہیں، اور یہاں پر یہ کہ پھر انہوں نے جو صفات ذکر کی ہیں کہ میرے جد سے نصیر سخن، یعنی سخن کو نصرت دینے والے، یعنی نہ صرف کہ وہ سخنور ہیں بلکہ سخن کو ان سے نصرت ملتی ہے، نصیر سخن شاعر تغرفن۔ اچھا، اس تغرفن لفظ پر کافی ہم نے اپنے احباب سے بھی ڈسکشن کیا اس بارے میں کہ اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے۔ تو تغر یہاں پر ایک ایسا ہے کہ یعنی بہت اعلیٰ درجے کا، بہت بہترین طریقے کا، تو شاعر تغر فن، جس کا فن جو ہے وہ بہترین طریقے کا اور اعلیٰ درجے کا ہے، میر شایان امروہوی سے، ان سے روایت ہے جو کہ ان کو اپنے والد کے ذریعے سے بابائے درویش افتاد، اور درویش افتاد اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ مالی لحاظ سے ان کے حالات اس وقت اتنے اچھے نہیں تھے، حالانکہ وہ بہت بڑے عالم تھے اپنی جگہ پر، ان کے والد علامہ ایلیا، تو اس لیے ذکر کیا گیا کہ ان کے ذریعے سے دادا کا یہ قصہ پہنچا ہے خود جان ایلیا تک۔ یہ جو لفظ ہے درویش افتاد، کیا یہ فارسی میں بھی مستعمل ہے؟ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جو الفاظ اس میں کلی طور پر استعمال کیے گئے ہیں، مطلب وہ معنی کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ جان ایلیا ہیں ادھر، تو بالکل صحیح استعمال ان کا کیا گیا ہے، لیکن ایسے مستعمل نہیں ہے، اور یہاں پر یہ شاعر کی کریٹیوٹی ہے کہ وہ ان حالات کو کس طرح سے ایک لفظ میں اتار رہا ہے۔ درویش افتاد یعنی ان پر ایسی افتاد آئی ہے، ان پر ایسا واقعہ گزرا ہے کہ وہ درویشی کی حالت میں ہے یا درویشی کی حالت تک افتادہ ہیں، افتادہ ہیں یعنی گرے ہوئے ہیں۔ گرے ہوئے ہیں، یعنی ہاں مطلب یہ کہ اچھا فارسی میں، خود فارسی میں جب ہم افتادے کا ذکر کرتے ہیں تو وہ تو ایک تو گرے ہونا، اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ یعنی آپ کی انکساری کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کو بھی افتادگی کہتے ہیں، افتادہ انسان وہ بھی ہوتا ہے جس میں انکساری ہوتی ہے، تو یعنی درویشی اور انکساری ہو، یعنی وہ افتاد نیگیٹیوٹی کے فارم میں ضروری نہیں ہے کہ آ رہا ہوں، منفی شکل میں نہیں ہے، یعنی وہ عاجزی پہ یقین رکھتے تھے، جھکے ہوئے تھے۔ اس طرح بھی لیا جا سکتا ہے جی۔ اچھا فائزہ، میں جس چیز کا مزہ لے رہا تھا نا کہ عموماً کوئی ریلیجس ٹیکسٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر کڑیاں ملتی ہیں، ایک راوی کی روایت ہوتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے تو ایک اور راوی اس میں شامل ہو جاتا ہے، آگے بڑھتی ہے تو ایک اور راوی اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی اس نظم میں ایک ریلیجس ٹیکسٹ کی طرح کا ماحول ہے کہ پہلے جو روایت ہے وہ جو عینی شاہد ہیں سید امیر حسن امیر، جن کا اصلی نام ہے، نصابی کا تھوڑا سا کام میں نے بھی یہاں کیا، جنہیں نظم میں بھی ہم کہہ رہے ہیں نا امیر الحسینی، تو یہ ہیں میر شایان امروہوی کے والد، اور ان سے میر شایان امروہوی سے آگے روایت پہنچی ہے شفیق حسن ایلیا تک، جو جن کو انہوں نے کہا کہ یہ درویش افتاد ہیں، یعنی جان ایلیا کے والد، اور پھر وہاں سے جان ایلیا تک۔ جو مزہ میں کہہ رہا تھا میں لے رہا ہوں اس بات کا ہے کہ یہ جان ایلیا تک بات رکی نہیں ہے، کیونکہ جان نے بھی اس نظم کے ذریعے روایت کر دی ہے، یہ بات اب ہم تک آ گئی ہے اور ہم بھی اب اسے آگے روایت کر رہے ہیں۔ تو اگلا سوال میرا فائزہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو غفرہ معاب ہیں یہ کون ہیں؟ جی غفرہ معاب، یا جن کا نام تھا سید دلدار علی نقوی، اہل تشیع کے بہت بڑے اور نامور علماء میں سے تھے، ان کی جو تاریخ پیدائش اور وفات جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے 1166 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور 1235 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اس زمانے میں رہے ہیں، انہوں نے بہت ہی سگنیفیکنٹ کام کیے ہیں اور خدمت کی ہے عالم اسلام کے لیے اور عالم تشیع کے لیے، خصوصاً لکھنؤ میں ان کے نام سے وہاں پہ امام بارگاہ موجود ہے، غفرہ معاب امام باڑہ بہت مشہور ہے وہاں کا، اور اس زمانے کے جو نوابین ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوتے تھے مسلمان وہاں کے، ان میں ان کا بہت احترام تھا اور بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ان کو ان کے ساتھ لے کر چلا جاتا تھا کمیونٹی کو، اور اس کے ساتھ ان کی بہت زیادہ علمی خدمات ہیں، کتابیں بہت لکھی گئی ہیں، تو بڑی ایک سگنیفیکنٹ شخصیت ہے تاریخ اسلام میں، بر صغیر میں۔ تو اس لیے ان کا ذکر یہاں پر آتا ہے، اور کہتے ہیں کہ فونیس کو غفرہ معاب
اور ان مغفور کی آل، یعنی مغفور بھی یہاں پر خود غفرہ مآب کی طرف اشارہ کرتا ہوا لفظ ہے کہ جیسے ہم مرحوم مغفور کہتے ہیں کہ ان کی آل سے بہت زیادہ عقیدت تھی، اور ان کی آل میں بھی یہ ہے کہ ان کی نسل میں بھی اسی طرح بہت سگنیفیکنٹ علماء گزرے ہیں، یعنی جو آج تک کے زمانے میں ہیں موجود۔ میں فرنگی محل پہ کچھ پڑھ رہا تھا تو پتہ یہ چلا کہ بلڈنگ کمپلیکس جو ہے یہ ایک فرینچ آدمی کی ملکیت میں تھا. بعداً اورنگزیب کے زمانے میں ملا قطب الدین سہالوی کے بیٹوں کو دے دیا گیا. ملا قطب الدین سہالوی جو تھے وہ قتل ہو گئے تو ان کے بیٹوں کو اورنگزیب نے دے دیا. ان کے بیٹوں میں آپ دیکھیے کہ ملا نظام الدین سہالوی جو تھے انہوں نے درس نظامی کو مرتب کیا اور وہ نصاب ایسا ہے کہ وہ آج تک پڑھایا جا رہا ہے. بعداً آپ دیکھیے کہ جو تھے مولانا عبدالباری فرنگی محلی، ان کا نام لینا بھی یہاں ضروری ہے. انہوں نے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں اہم کردار ادا کیا. بعد میں آپ دیکھ لیجئے مولانا جوہر کا ذکر کرنا ضروری ہے. یعنی یہ کہا جائے کہ فرنگی محل کے علماء نے، چاہے وہ اب جنگ آزادی ہو یا تحریک خلافت ہو، بہت ہی گہرے نقوش چھوڑے ہیں بر صغیر کے مسلمانوں پر. بالکل ایسے ہی ہے، اور یہاں پہ بس لفظ فرنگی جیسا کہ آپ نے خود ابھی بتایا کہ اس سے نکلتا ہے کہ فرینچ شخص نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو وہ وہی کہ فرائنگ جو ہے، جو فارسی کا لفظ ہے، وہ ایکچولی فرانس کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور وہی پھر بر صغیر میں آ کے تھوڑا سا وہی ایکسنٹ یا کچھ جگہوں پہ آوازیں بدل جاتی ہیں تو وہ فرنگ ہو گیا، فرنگی محل ہو گیا۔ غدر کے بعد کا ذکر ہے جب وہ دلی سے نالا کنا پرزنا شہر امروہہ آیا تو نشے میں تھا آپ میں گمشدہ۔ ایک دن میر شایاں کے قبلہ میاں باوا صاحب امیر الحسینی امیر سخن صحن بالا سے جب صحن زیری میں اترے تو وہ ناگہاں رک گئے، اور وہ یوں کہ شہتوت کی شاخ پر خاندان فرہمند ققنس کا فرزند فونیس مخمور بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ انہوں نے اسے اور اس نے انہیں جوں ہی دیکھا تو سمجھو پلک بھر میں ایک مجلس زخمہا زخم گریاں بپا ہو گئی، ایک سوزندہ تر حالت غم دوتا ہو گئی۔ آل ققنس کے فرزند فونیس، تم بے طرح مست و مخمور ہو، لیکن اب جو بھی کچھ ہے وہ یکسر درست و بجا ہے کہ ہم سب بھی اب خون کے گھونٹ پیتے ہیں، اپنی صدی ہا صدی کی ہزیمت میں جیتے ہیں۔ ہم کیا کریں، وائے ہو ہم پہ، ہم کیا کریں، اپنے سیدا و واسط سے پنجاب زاباں دوآبا آنے پہ گریا کریں۔ جان نے جو سیٹ کیا ہے جو ٹائم اس نظم کے لیے، اس کو سمجھنے کی پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ جہاں غدر ختم ہو گیا ہے، دلی لٹ چکی ہے، اور وہ پرندہ جو ہے وہ لٹی ہوئی دلی سے امروہہ آیا ہے. اور آیا کہاں ہے؟ جان ایلیا کے پردادا کے پاس شہتوت کی ایک ٹہنی پہ بیٹھا ہے اور مست و مخمور ہے. اب یہ جو مست و مخمور ہونا، یہ ایک انٹرسٹنگ ٹروپ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جان ایلیا کا اپنا پرسونا ہے، کیونکہ وہ بھی غمزدہ رہتے تھے اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت شراب پیتے تھے. اب اس حالت میں کہ جو فونیس جو ہے وہ مست و مخمور ہے، اور اگر یہی آپ امیجن کریں کہ جان کا اپنا پرسونا ہے، تو جو ان کے پردادا ہیں وہ یہ غم سمجھتے ہیں اور ان کو دھتکارتے نہیں ہیں، بجائے اس کے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خون پیتے ہیں اور صدی ہا صدی کی ہزیمت میں جیتے ہیں. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہاں پر جیسے جو آپ نے نقطہ بتایا اس کے بارے میں، یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ یہاں سے ایک دم سے وہ جو فونیس کی شخصیت ہے، جان ایلیا اس میں اپنے آپ کو پکچرائز کر رہے ہیں، اور خصوصاً یہ جو نشے کا عالم ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ فونیس جو ہے وہ ایک بیداری کے ساتھ دوبارہ زندہ ہونے اور امید والا ایک پرندہ ہے جس کا وہ سمبل ہے۔ اور یہاں پر یہ جو نشے کی جب بات ہو رہی ہے تو یہ نشہ صرف وہ تفریحی نشہ نہیں ہے، بلکہ نا امیدی سے دھت ہو کر، زچ ہو کر، اور اس کے بعد جو انسان جب اس کو کوئی اور حل نہیں ملتا تو وہ نشہ کرتا ہے، اور اس نشے کی وجہ سے، کیونکہ وہ نا امیدی کا نتیجہ ہے، اس کی وجہ سے وہ اتنا پشیمان ہے، اتنا زیادہ افسوس کر رہا ہے اپنے حال پر، وہ چیز دکھائی ہے جان ایلیا نے۔ اور غالباً یہی حال خود جان ایلیا کا بھی تھا، کہ کیونکہ جو ان کے انٹیلیجنس کا ظاہر کے لیول تھا، جس قسم کے وہ ہوشمند انسان تھے، اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ جب وہ دنیا کی مشکلات اور حالات دیکھتے تھے،
اس کو دیکھ کر جو انہوں نے نشہ کیا ہے، یہ شاید یہاں پر مجھے شروع سے ایسا لگا جب میں نے یہ نظم پڑھنا شروع کی کہ یہاں پر وہ اپنی اس کیفیت کو، اندرونی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں فونیس کے ذریعے سے، اور اسی لیے جو ان کے پردادا ہیں، یہاں پر جو آپ نے جیسے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو خون پیتے ہیں، وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں اور حالات میں نا امیدی اور بے بسی کو دیکھتے ہوئے وہ فونیس کی اس حالت کو سمجھ رہے ہیں کہ تم اگر نشہ کر رہے ہو تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم کیوں کر رہے ہو، کیونکہ ہم خود بھی ایک ایسی جگہ پہ ہیں کہ ہم کس چیز پر افسوس کریں اور کس چیز پر نہ کریں، جو کہ آگے ذکر ہوتا ہے اس نظم میں۔ اچھا، اس سے پہلے تو یہ صدی ہا صدی کی ہزیمت کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد یہ جو وائے کہتے ہیں نا کہ بالکل وائے ہو وہی ہم اسی پہ، بے بسی کا ذکر ہے یہ۔ جی قسم سے دل بالکل کٹ جاتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ آگے جو سیدہ و واسط کا ذکر ہے، سیدہ تو میں نے چیک کیا کہ یہ سائرن نام کا شہر ہے، انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کشور لبنان کا، تو واسط بھی کوئی شہر ہے یا یہ کچھ اور اس کا مطلب ہے؟ نہیں، واسط عراق کے ایک علاقے کو کہا جاتا تھا، جو کہ اب پروبیبلی یہ کہ مشرق وسطیٰ کا ایک ایریا ہے اس کی وجہ سے، یا ایک خاص جگہ تھی، بہرحال یہ عراق کے ایریا میں آتی تھی جو آج کا عراق ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عراق بھی مراکز علم میں سے رہا ہے تاریخ اسلام میں، بغداد خصوصاً، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے اسی لیے بغداد کے مرثیے کا ذکر ہوتا ہے، تو بغداد جو ہے وہ علمی مراکز میں سے رہا ہے بنو عباس کے زمانے سے، اور حتیٰ اس سے پہلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ حتیٰ یعنی اس سے بلکہ بنی عباس سے بھی کافی پہلے سے ہم رکھ لیں، کیونکہ جہاں پر حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کا ذکر آتا ہے تو وہی وہ کوفے میں ان کی حکومت رہی ہے، اور یہ تمام وہ جو ریجن ہے، وہ جو علاقہ ہے، وہ پورا مرکز علم رہا ہے۔ اندری حال فونیس دھت ہو چکا تھا، وہ بغداد کا مرثیہ، شیخ سعدی کا زائدہ خامہ خونچکا مرثیہ، بے سر و پاؤ بے وزن لہجے کی لکنت میں رک رک کے تکرار کے ساتھ پڑھتا تھا اور بھول جاتا تھا۔ یہاں پہ اب شیخ سعدی کے مرثیے کا بیان شروع ہوتا ہے نا، تو مطلب نظم کے اندر ایک نیا ہی ماحول، ایک اور ہی غمزدگی اور ایک اور ہی مالی خلیہ شامل ہو جاتا ہے، میلنکلی شامل ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ جو مرثیہ ہے شیخ سعدی کا، یہ 1258 میں ہلاکو خان کے حملے پر لکھا گیا ہے، سقوط بغداد جب ہوا تھا تو اس وقت لکھا گیا، اور اب 1857 کی سیٹنگ میں 1258 کا وہ مرثیہ بے وزن اور لہجے کی لکنت میں پڑھنا جو ہے، یہ ایک عجیب ماحول بنا رہا ہے۔ سعدی کے مرثیے میں جیسے اس کو یاد کر رہا ہے کہ یا تو اس نے دیکھا ہے وہ وقت، اور یا پھر یہ کہ وہ سعدی کے ساتھ یعنی اسی سچویشن میں اپنے آپ کو پا رہا ہے، اسی حالت میں اپنے آپ کو پا رہا ہے جس میں اس نے سعدی کو دیکھا ہے بنو عباس کی حکومت کے سقوط کے وقت، ان کے فال کے وقت جس طرح دیکھا ہے، اور وہی بے بسی، وہی غم ہے، اور اسی لیے وہ جو کہتا ہے کہ زائدہ خامہ خونچکا مرثیہ، تو یہ خیر ان خاص اشعار کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے جو شیخ سعدی نے اپنے اس مرثیے میں بیان کیے ہیں، لیکن ساتھ میں یعنی اس کو لگ رہا ہے کہ وہ خود بھی اب اسی حالت میں ہے، اور یہ حالات بہت ہی ملتے جلتے اسی شکل کے حالات ہیں، اور ایک عالم اسلام پر ایک زوال آ رہا ہے اس وقت۔ اور جہاں تک ذکر ہے بے سرپاؤ بے وزن لہجے میں کی لکنت میں رک رک کے تکرار کے ساتھ پڑھتا رہا، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پھر سے جو فینکس کی، ققنوس کی جو ایک خصوصیت بتائی گئی ہے، یہ اس سے کتنا زیادہ تضاد میں ہے، یہ عمل اس کا، یہ حالت اس کی، کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنا خوش الحان پرندہ ہے کہ اور اتنی عجیب و غریب قسم کی مختلف وہ گانے گاتا ہے، اور جس سے وہ تمام دنیا کو اپنا مجذوب بنا لیتا ہے، وہ پرندہ اس وقت لکنت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بھول بھول کے، رک رک کے پڑھ رہا ہے، تو یہ بھی اس کی وہی بے بسی اور زوال اور اختتام کی طرف جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آپ ہمیں کچھ مصرے پڑھ کے سنا سکتی ہیں اس کے؟ جی، آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المؤمنین. ای محمد گر قیامت می برآری سر ز خاک، سر برآور وین قیامت در میان خلق بین. واہ واہ واہ۔ نازنینان حرم را خون خلقی بی دریغ، زاستان بگذشت و ما را خون چشم از آستین. زینهار از دور گیتی و انقلاب روزگار،
در خیال کس نیامد کان چنان گردد چنین. دیده بردار ای که دیدی شوکت باب الحرم، قیصران روم سر بر خاک و خاقانان چین. اور یہ اسی مغل یعنی مغلوں کے حملے کا، مغل نہیں بلکہ جو مغل جو تھے منگولز تھے ان کے حملے کی طرف اشارہ کرتا ہوا ہے، اور جس طرح سے پھر ان کے حملے کے بعد بربادیاں ہوئی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے بھی بہت ہی غم کے ساتھ، بہت ہی دکھ کے ساتھ سعدی اس کا ذکر کرتے ہیں، بہت ہی بے بسی کا، کہ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی، عالم اسلام کی حالت تھی، اس کا ذکر کرتے ہیں. خاص کر یہ جو لائن ہے کہ جہاں حضور اکرم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سر اپنا مٹی سے نکالیے، تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا کی قسم. بالکل ایسے ہی کہ وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر آپ کو قیامت کے وقت جو ہے وہ خاک سے سر اٹھا کر نکلنا ہے تو آپ آئیے اور سر اٹھائیے اور یہ قیامت دیکھیے جو کہ سب خلق کے درمیان ہے. اسپیشلی جب آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ مرثیہ فونیس پڑھ رہا ہے اور جو ٹائم ہے اس کا، جو سیٹنگ ہے ٹائم کی، اس ماحول میں خدا کی قسم بہت ہی غمزدہ ماحول ہے یہ. پھر کیا ہوا؟ وہ بیک بار چونکا، پرافشاں ہوا، اور تب بعد آداب و تسلیم پر گریا پر نشہ لہجے میں یہ عرض کی، سیدی مجھ پہ لعنت ہو، سیدی مجھ پہ لعنت ہو، اور آل ققنس کے ایک ایک نفر پر فرشتوں کی اور انس و جن کی شب و روز لعنت ہو. میں آج اس حال میں آپ کے روبرو ہوں، مگر کیا کروں، حیف صد حیف میں کیا کروں. اب ہم اس لائن پہ آتے ہیں، سیدی مجھ پہ لعنت ہو. یہ بھی بڑی ڈرامٹک لائن ہے ویسے. جی مجھے یہاں پر لگتا ہے کہ جو وہ اپنے اوپر لعنت بھیج رہا ہے وہ پھر اسی یعنی نا امیدی اور یاس کی جو اس پر کیفیت طاری ہے اور بے بسی، کیونکہ ققنوس کا جو تمام جو اس کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں ققنوس کی، اس کے مطابق ققنوس ایک بہت طاقتور پرندہ ہے جس میں یہ طاقت ہے کہ وہ دوبارہ زندگی کو ختم کر کے پھر سے بنا سکتا ہے. جب سب کچھ راکھ ہو جاتا ہے تو اس راکھ سے پھر زندہ ہو کے اٹھ جاتا ہے وہ، اور وہ یہاں پر دیکھ رہا ہے کہ ہر چیز راکھ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، لیکن وہ بے بس ہے، اور اس بے بسی کی وجہ سے اب نشہ بھی کر رہا ہے، یعنی اس نے بالکل ہار مان لی ہے، ہتھیار ڈال دیے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ اپنے اوپر لعنت بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اور آل ققنس کے ایک ایک نفر پر لعنت ہو، فرشتوں کی اور انس و جن کی، اس شکل میں بیان کرتا ہے. اور پھر آگے آپ دیکھتے ہیں کہ بار بار وہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ حیف صد حیف میں کیا کروں، یعنی یہ وہی بے بسی ہے. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ، بالکل درست کہہ رہی ہیں. سیدی آپ سرکار کونین کی آل ہیں، آپ نفس رسالت جناب امیر اور خاتون جنت کی اطرت ہیں. ہم تو سبھی آپ کے خانوادے کے بندے ہیں، پاپوش بوسوں میں ہیں. حضرت قمبر پاکزاد اور مخدومہ فضہ کی سوگند، اس دوزخی اس سیاہکار نے اس مہینے سے پہلے چکھی تک نہ تھی. اچھا، یہ جو قمبر پاک اور مخدومہ فضہ کا ذکر ہے، پھر خاتون جنت اور سرکار کونین کا ذکر ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا بات کیجیے. مطلب اگرچہ دیکھا جائے تو خاتون جنت اور امیر اور سرکار کونین تو صاف صاف باتیں ہیں، لیکن قمبر پاک اور مخدومہ فضہ کا کو ایکسپلین کرنا ذرا شاید زیادہ ضروری ہو ہمارے ویوز کے لیے. اچھا یہاں پر کیونکہ بات ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ سرکار کونین کی آل ہیں. سرکار کونین ظاہر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور ان کی آل کیونکہ جناب امیر یہاں پر کہا گیا ہے، حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ کرتا ہوا ہے. اور کیونکہ رسول اللہ کی جو نسل ہے وہ ان دونوں سے چلی ہے، تو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ جو جان ایلیا کے جو پردادا تھے وہ سید تھے، ان کی آل سے ہیں. تو اسی لیے کہتا ہے کہ سیدی آپ سرکار کونین کی آل ہیں. اور اطرت یہاں پر جو ذکر کیا گیا یعنی ان کے خاندان میں سے ہیں. پھر اپنے آپ کو اور اپنے خانوادے کو، آل ققنس کو کہتا ہے کہ ہم تو سبھی آپ کے خانوادے کے بندے ہیں، یعنی ہم سادات کے بندے ہیں. اور یہ پھر وہی اسی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ غفرہ مآب اور مغفور کی آل سے عقیدت تھی،
یہ اسی سادات سے اور یعنی جو عالم اسلام میں جو اس وقت سگنیفیکنٹ سادات مانے جاتے تھے، علماء تھے، اور یعنی صرف وہ سید ہونے کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کے علمی لحاظ سے بھی وہ سگنیفیکنٹ تھے، اس کے احترام اور عقیدت کا یہاں ذکر کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم آپ کے خانوادے کے بندے ہیں، پاپوش بوسوں میں ہیں۔ پاپوش یہاں پر جو لفظ ہے وہ ویسے تو نالین کے لیے یا جوتے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو چیز پا میں پہنی جائے، پیر میں پہنی جائے، پاپوش۔ اچھا، اب کیونکہ خود اپنے خاندان کو وہ اس خاندان کا بندہ کہہ رہا ہے، اس لیے قسم کھا رہا ہے ان دونوں شخصیات کی جو اس خانوادے کے غلام اور کنیز رہے ہیں۔ حضرت قمبر جو تھے وہ حضرت علی علیہ السلام کے غلام تھے، غلام خاص تھے، اور مخدومہ فضہ کی جو بات کر رہے ہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر وہ حضرت فاطمہ کی خادمہ تھیں، لیکن ان کو کہہ رہے ہیں مخدومہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی مخدومہ ہیں، انہوں نے یہ ان کی خدمت میں ہیں، تو اس لیے ان کے خادمین کا یعنی جو اطرت اہل بیت ہے، ان کے خادمین کا ذکر کرتے ہوئے یہ قسم کھا رہا ہے، اپنی اس سچویشن کو، اپنی پوزیشن کو نظر میں رکھتے ہوئے اور وہی نسبت نظر میں رکھتے ہوئے یہ قسم کھا رہا ہے کہ حضرت قمبر پاکزات اور مخدومہ فضہ کی سوگند۔ اچھا، قسم یہ کھا رہے ہیں کہ شراب اس سے پہلے کبھی پی نہیں تھی؟ شراب نہیں پی تھی، یعنی اس سے پہلے وہ بے بسی اور یہ شاید ہیلپ لیسنس مجھ پر طاری ہی نہیں ہوئی تھی۔ سیدی، اس قیامت کے بارے میں جو آپ پر آپ کی نسبت عالیہ کے سبب مجھ پہ گزری ہے، میں آل ققنس کا ہندی نژاد ایک طائر، فرومایا طائر، بھلا کیا کہوں؟ میں یہ کیسے چھپاؤں کہ اب میں بلانوش ہوں، خودکشی کوش ہوں۔ اچھا، ہندی نژاد ایک طائر جو ہے، ایک فرومایا طائر کا، یہ ہندی نژاد ہونے سے اپنے آپ کو فرومایا کہہ رہے ہیں یا ایسا نہیں ہے؟ نہیں، ہندی نژاد ہونے سے زیادہ مجھے لگتا ہے وہ اس وجہ سے انہوں نے ہندی نژاد ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرومایا تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی عاجزی میں اس خاندان کے سامنے اپنی عاجزی، اپنے خاندان کی عاجزی دکھانے کے لیے شاید وہ کہہ رہا ہے، اور یہ کہ اب ظاہر ہے کہ شراب پیتا ہے اس لیے وہ فرومایا ہو گیا ہے، اس کی مطلب اب وہ عزت نہیں رہ گئی، وہ اہمیت نہیں رہ گئی۔ لیکن ہندی نژاد ہونا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس لیے اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ غدر کے لیے اس میں وہ ہمدردی اور وہ درد ہے، وہ غم ہے، تو اور ظاہر ہے کہ وہ اس علاقے کے جیسے جو تمام جو جتنے بھی ریفرنسز دیے جا رہے ہیں، مطلب وہ کہاں کہاں سے علم حاصل کرتا ہوا اپنی اصل سرزمین میں واپس آیا، تو یعنی یہ طائر خاص طور سے جو فونیس تھا یہ ہندی نژاد تھا، اس لیے کیونکہ ورنہ اگر ہم کہیں کہ فونیس ایک جنرل تھا تو ہم کہیں کہ بھئی دنیا میں اور جگہوں پہ بھی قیامتیں ہوئی تھیں، کہیں اور کے لیے کیوں نہیں اس نے غم ظاہر کیا، تو اس لیے یہاں کا خاص ہے کیونکہ ہندی نژاد ہے۔ اب یہ وہی بات ہوگی جس کا میں پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کر رہا تھا کہ میں بلانوش ہوں، خودکشی کوش ہوں، یہ دو جو الفاظ ہیں یہ دل کاٹتے ہیں خدا کی قسم۔ اس کا جو آہنگ ہے وہ میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا فرنود، اس میں جان نے ایک جگہ لکھا تھا کہ کبھی کبھی جو لفظ ہیں ان کی صوت ہے، ان کا آہنگ جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ معنی سے بھی زیادہ بلیغ ہو جاتی ہے، تو یہاں بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ بالکل، مطلب یہ ردم کے لحاظ سے تو یہ الفاظ ہیں ہی، لیکن ساتھ میں آپ یہ دیکھیے کہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اب یہ لفظ عام طور پر مستعمل نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک ایسی ترکیب ہے جو جان ایلیا کی کریٹڈ ہے، یہ ان کا اپنا ایک اس میں ایک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلاقیت ہے، تخلیق ہے ان کی، کہ خودکشی کوش ہونا، یعنی وہ نہ صرف خودکشی کر رہا ہے بلکہ اس کے لیے محنت کر رہا ہے۔ کوشیدن فارسی میں کہتے ہیں کسی چیز کے لیے محنت کرنا، ایفرٹ کرنا، تو وہ چاہ رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے کہ خودکشی کر لے، اور یعنی یہ پھر سے اسی نا امیدی اور یاس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مطلب میں بلانوش بھی اس لیے ہوا ہوں کہ خودکشی کوش ہو رہا ہوں، یعنی اب میں اس جگہ پر پہنچ رہا ہوں، یہ ہزارہ جو آخر میں آتا ہے کہ ہزارہ تمامی پہ ہے، تو وہاں پر میں چاہتا ہوں کہ اب ختم ہو جاؤں، لیکن یہ ختم ہونا یاس اور نا امیدی کا نتیجہ ہے۔ اچھا، یہ جو بلانوش کہا گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شراب کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ غور کریں تو مجھے تو ایک ایسا امیج نظر آ رہا ہے کہ جیسے فونیس جو ہے وہ بلا کا مایا پی بیٹھا ہے۔ بہت بہت اچھا نقطہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ یہاں پر بلانوش عام طور پر جو بہت زیادہ شراب پینے والوں کو کہتے ہیں کہ بھئی بلا کا پیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پیتے ہیں، مقدار کی طرف اشارہ کرتا ہوا لفظ ہے یہ بلا، لیکن دوسری طرف حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے، دلی کے غدر کو نظر میں رکھتے ہوئے کہ یعنی وہ بلائیں پی کر آئے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا،
اور ان بلاؤں کے پینے کی وجہ سے وہ یاس اور نا امیدی طاری ہوئی ہے جس کے نتیجے میں وہ خودکشی کوش ہوئے ہیں۔ مجھ کو دلی میں بارود کی، ریگ آمیز بارود کی بوئے غدار نے زہر پلوایا ہے، خون رلوایا ہے۔ وائے وہ ساعت حشر جب کالے خاں گولہ انداز ساکت تھا، سکتے میں تھا۔ میں جہت ہا جہت سوختہ، داغ ہائے دل اندوختہ، خون کے گھونٹ پیتا رہا اور جیتا رہا، بخت خاں کے سہارے پہ جیتا رہا۔ اور پورب کے پردل جوانوں کی سرزن شہابی شہامت کا ایک آسرا تھا کہ میں شور ہیجا پہ پرواز کرتا ہوا سوئے امید تاریک آئندہ بڑھتا رہا، جوشنین کبیر و صغیر اپنے باطن میں پڑھتا رہا۔ یہ جو کالے خاں گولہ انداز کا ذکر ہے نا، یہ کالے خاں توپچی کے نام سے جو ہسٹوریکل ٹیکسٹ ہے اس میں جانے جاتے ہیں۔ ان کی کہانی یہ ہے کہ یہ بہت ہی ماہر توپچی تھے اور انہوں نے جو برٹش آرمی کو ناکوں چنے چبوائے تھے، لیکن ایک وقت میں آ کر برٹش اسپائز کے ذریعے جو ہے وہ بارود کے اندر ریت شامل کر دی گئی تھی، اور ایک جگہ تو میں نے ٹیکسٹ میں یہ بھی پڑھا کہ کالا باجرہ ڈال دیا تھا، یعنی باجرے کو پینٹ کر کے وہ بارود میں شامل کر دیا۔ تو اب امیجن کیجئے کہ کالے خاں جو ہیں وہ ابھی توپ چلانے والے ہیں اور اسی وقت وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو بارود ہے ہی نہیں، ہے نا۔ تو میں تو وہ بھچکا جو ہے منہ، جو بھچکا چہرہ ہے ان کا، اس کو امیجن کر رہا تھا۔ جی، میں ایک نقطے کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ جو کتاب میں جس طرح سے چھپا ہے وہ فریزز شاید ان کی تقسیم جو ہے وہ بہت صحیح طریقے سے نہیں کی گئی ہے، اور مجھے اسی لیے تھوڑا سا وقت لگا تھا اس چیز کو صحیح طریقے سے پڑھنے میں۔ جو جیسے یہاں پر ہے کہ مجھ کو دلی میں بارود کی، ریگ آمیز بارود کی، یعنی پہلے بارود کی کہتے ہیں، پھر اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کون سا بارود، ریگ آمیز بارود کی، پھر بوئے غدار نے۔ تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت شکل میں انہوں نے، یعنی وہ جو غداری کا ذکر ہے انہوں نے اس کی بو میں، کہ یہاں پر غداری کی بو اس بارود کے جلنے سے آئی، اور پھر یہ کہ ساکت، جیسے کالے خاں گولہ انداز کے لیے کہتے ہیں کہ ساکت تھا، سکتے میں تھا، کہ انسان جب وہ اس وقت، یعنی کالے خاں کی جو بے بسی آپ انسان دیکھے، کہ جو شوق ہوگا اور جو اس وقت جو ان پر حالت طاری ہوئی ہوگی، کہ جو انسان اپنے کام میں بہترین ہو اور اس کے ساتھ ایسے غداری کی جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیچ جنگ کے میدان میں کھڑا ہوا ہے اور اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے، تو وہ ساکت تھا، سکتے میں تھا اس کی طرف، اور پھر اور اسی کے نتیجے میں وہ حالت آتی ہے جو فونیس پھر اپنی بتاتا ہے کہ میں جہت ہا جہت سوختہ، داغ ہائے دل اندوختہ، خون کے گھونٹ پیتا رہا اور جیتا رہا۔ یہ اس بے بسی اور اس غم کی طرف اشارہ ہے کہ یعنی ہر طرف سے غموں کی ایک بوچھار تھی جو آ رہی۔ یہ جو بخت خان کا کیریکٹر ہے نا، یہ بھی انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے۔ یہ جنرل بخت خان کا، ان کا اگر آپ ویکیپیڈیا وغیرہ پر دیکھیں نا تو جنرل بخت خان کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ جنرل بخت خان جو تھے یہ صوبے دار تھے، اور یہ کہ 4 ریجمنٹس لے کے آ گئے وہاں پہ، اس میں آرٹلری، کیولری، یہ انفینٹری، ان کے بہت سے لوگ لے کے یہ آ گئے تھے دلی، اور انہوں نے کافی مشکل وقت برٹش کو دیا۔ لیکن یہ کہ ایک وقت ظاہر ہے وہ جب ہارنے لگے، انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا بہادر شاہ ظفر کو کہ آپ چلے جائیے یہاں سے، لیکن انہوں نے بات نہ سنی۔ خود بخت خان جو تھے وہ چلے گئے تھے وہاں سے پھر، اور ان کی وفات جو ہے بعد میں نیپال میں ہوئی تھی۔ مطلب یہ زخمی تھے، یہ لڑتے رہے اس کے بعد بھی، لیکن یہ ہے کہ 2 سال بعد میرے خیال میں 59 میں ان کی وفات ہوئی تھی نیپال میں جا کے۔ آگے یہ شہابی شہامت کا ذکر ہے، تو یہ شہابی شہامت کیا ہوتی ہے؟ شہامت جیسے جرأت کے ساتھ بہادری، جرأت، اس شکل کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی، خصوصاً جب جنگ کے میدان میں یا کہیں ایسی جگہ پر جب کوئی بہت خطرناک کام کرنا ہو تو اپنے آپ سے گزر کر، اپنی جان پر کھیل کر جب آپ بہادری دکھاتے ہیں تو اس کو شہامت کہا جاتا ہے۔ اور شہابی شہامت، آپ دیکھیں کہ شہاب جو شوٹنگ سٹار ہوتا ہے وہ کس شکل میں شہاب ثاقب جا رہا ہوتا ہے، کہ بہت ہی تیزی سے بڑھتا ہوا اور بہت ہی متمرکز اپنے ہدف پر چل رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا ذکر ہوا ہے کہ شہابی شہامت، یعنی ان تمام اس جنگ میں اور اس کہتے ہیں کہ ہار کے ایک حالت میں بھی ان کی شہامت جو تھی وہ شہابی تھی۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں شور ہیجا، شور ہیجا پہ بھی کچھ کہہ دیجئے۔ ہیجا کا مطلب وہی جنگ، وہی پیکار،
اس حالت میں ہوتی ہے. اور اس کو میرے خیال سے انہوں نے ایک جان کے یہ لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ اس میں یہ ہیجان سے ملتا ہوا بھی ایک لفظ ہے ہیجا. تو اس لفظی انہوں نے جو ایک مماثلت ہے اس کا بھی یہاں پر استعمال کیا ہے کہ اس شور ہیجا میں بھی ان کی وجہ سے اس کا آسرا تھا کہ اس میں بھی میں پرواز کرتا رہا, کیونکہ ان کی جب شہابی شہامت دیکھی تو مجھ میں بھی پرواز کی طاقت آ گئی اور میں بھی پرواز کرتا رہا. اچھا اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جوشنین کبیر اور صغیر کا ذکر ہے. ویسے تو جوشنین جو ہے وہ آرمز کو کہہ لیں, لیکن یہاں معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ کوئی دعا ہے. بالکل جوشن ہے اصل میں لفظ جو آرمر کے لیے استعمال ہوتا ہے زرہ کے لیے, اور یہاں پر دو مختلف دعائیں ہیں, ایک جوشن کبیر اور جوشن صغیر. تو کیونکہ جو لفظ ہم مثنیٰ بنانے کے لیے, دوئی دکھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں عربی گرامر میں, تو اس میں الف نون لگتا ہے, اور جب وہ یعنی گرامیٹکلی جب ایک دوسرے رول میں آتا ہے, مفعولی شکل میں آتا ہے, تو یہ نون میں بدل جاتا ہے, تو وہ جوشنین ہو گیا ہے. جوشنین صغیر و کبیر یعنی دونوں جوشن صغیر اور کبیر میں پڑھتا رہا. ان کے پیچھے کی ہسٹری یہ ہے کہ غالباً ایک جنگ میں, ایک غزوے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیونکہ بہت زیادہ دھوپ پڑ رہی تھی اور ان کا جو لوہے کا جو آرمر تھا, جو ان کی لوہے کی زرہ تھی, وہ اتنی گرم ہو رہی تھی کہ حضرت اس کو پہن نہیں پا رہے تھے. تو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یہ دعا نازل کی گئی, اور اس دعا کی خصوصاً جوشن کبیر کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں خدا کی 1000 صفات کا ذکر آتا ہے. 10 کر کے 100 حصوں میں یہ دعا ہوتی ہے, اور اس میں 1000 صفات کا ذکر ہوتا ہے جو کہ پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور خداوند کریم نے یہ دعا اس لیے نازل کی تھی کہ یہ اب تمہارے لیے زرہ کا کام کرے گی. تو جہاں پر بہت زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے, حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں پر جوشن کبیر و صغیر پڑھی جاتی ہے. تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سوئے امید تاریخ آئندہ بڑھتا رہا. اور جب آپ امید بھی ہے لیکن وہ تاریخ بھی ہے آئندہ میں, اور آپ آئندہ ویسے بھی آپ کے لیے مبہم ہوتا ہے, اور نہ کہ ایسے حالات میں کہ امید رکھنی بھی ہے لیکن تاریکی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے آئندہ میں, تو وہاں پر جوشن کبیر و صغیر سے آپ اپنی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کو اپنے باطن میں پڑھ رہے ہیں. آپ شاعر ہیں اور اس غلام کمینہ کو اس وقت محضر میں سرکار کے ایک فریاد کرنا ہے جو دل کی فریاد ہے, جاں کی فریاد ہے, نسل ہا نسل کے داغ ہا داغ سوزاں کی فریاد ہے. ان دنوں ایک شاعر نے, دلی کے شاعر نے, میں تو اسے اب شویعر کہوں گا, جو ایبک ہے جرگے سے اتراک کے, اسی جرگے سے جو 1-2 نسل پہلے ہی اس سرزمین فلک رفعت ہند میں آ کے ٹھہرا تھا, وہ کچھ کہا جو کم از کم شریفوں کو زیبا نہیں. شخص مذکور دزد دلاور ہے طرز شگفتاور طرز بے دل کا. یا سیدی کیا یہ بندے کی بکواس ہے, اس نے اردو سے اس کی پھبن چھین لی. ہائے اپنے خدائے سخن میر تابہ سراہ, وہ اس قرن کے فیلسوف گرا مایہ تر, عالم عالماں حضرت فضل حق کے جہد لسان و عمل کی شب و روز تضحیق کرتا رہا, کتنا نیچے اترتا رہا. آدمی میں وفاداری دین و دنیا تو ہو, رات سوئے تو سنی تھے, جاگے تو شیعہ تھے. استغفر اللہ. دعویٰ بتکرار دعویٰ ہے دعویٰ, میں بندہ علی کا ہوں, منصور ہوں اس گروہ حقیقت رس سر ایماں کا جو نور ذات علی کو خدا مانتا ہے. یہ کس طور کی بندگی ہے؟ یہ بوجہل کی بندگی ہے کہ انسان اپنے مربی کی روزی رساں کی نکوہش کرے. شاعر بے بدل روز و شب پیر و مرشد کی بدگوئی کرتا رہا. مجھ کو کہنا تھا کچھ اور میں اپنی حالت میں کچھ اور ہی کہہ گیا. اچھا اب ہم اگلے سین پہ آ گئے ہیں جہاں فونیز جو ہیں وہ ایک شاعر سے بہت ناخوش ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دلی کا شاعر ہے, اسے میں شاعر کیا کہوں, اسے تو میں شویر کہوں گا. تو شویر یعنی ایک پست شاعر, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ایبک ہے اور جرگے سے اتراک کے ہے. یہ کہ مجھے بالکل انہوں نے کہیں پہ بھی نام نہیں لیا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ غالب کا ذکر ہو رہا ہے.
یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے تمام نشانیاں بتائی ہیں لیکن نام کا ذکر نہیں کیا ہے، اور بہت ظاہر ہے کہ ایک دل جلی حالت میں بڑی شکایت ہے ان کو اس شاعر سے، تو کہتے ہیں کہ دلی کا شاعر ہے، اور مطلب وہی کہ اس کو کیونکہ اس سے راضی نہیں ہیں، اس کے عمل سے ان کو بہت زیادہ اس پر اعتراض ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں تو اسے اب شویعر کہوں گا، اور شویعر یہاں عربک گرامر کے لحاظ سے جب کسی اسم فاعل کو اس میں تصغیر لانی ہو، اس کو چھوٹا دکھانا ہو، تو تب ہم اس فارمولے کا استعمال کرتے ہیں، اور اس سے انہوں نے شویعر بنایا ہے، یعنی بہت چھوٹا شاعر جو کہ یعنی ذی قیمت نہیں ہے، جس کا کلام اس شکل میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور جو ایبک ہے، ایبک لڑکے کو ویسے کہتے ہیں ترکی میں، تو ایبک ہے جرگے سے اتراک کے، اور پھر اسی جرگے سے جو ایک دو نسل پہلے ہی اس سرزمین پر آیا تھا، اس شکل میں اس کا ذکر کر رہے ہیں، مطلب وہ ساری اسپیسیفیکیشن، ساری اس کی نشانیاں بتا رہے ہیں، بس نام نہیں لے رہے۔ اچھا مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ ایک جگہ پہلے انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ میں ہندی نژاد ہوں، یعنی فونیس جو ہے وہ ہندی نژاد ہے، اور بعد میں اس شاعر کا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک دو نسلیں پہلے ہی ہندوستان آیا ہے، یعنی اس کی وفاداری پہ ضرب لگا رہے ہیں اس شاعر بے بدل کی۔ جان کے ہاں اور بھی مقامات پہ غالب کو بے دل کا چور کہا گیا، اب یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن درخت زرد میں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا غالب اعظم تھا چور آقائے بے دل کا، یہاں پہ بھی دزد کہہ رہے ہیں انہیں۔ لیکن یہ جو دوسری چیز ہے نا کہ فضل حق خیر آبادی کی تصحیح کی ہے کسی صورت میں غالب نے، وہ اس کا ثبوت مجھے ملا نہیں، سوائے اس کے کہ دستن بو میں جو یعنی جنگ آزادی کا روز نامچہ کہہ لیجیے یا بغاوت کا روز نامچہ کہہ لیجیے، وہاں پر تو بہت برا بھلا کہا ہے باغیوں کو انہوں نے، یعنی کالے دل والا کہا ہے انہیں، نمک حرام کہا ہے، اور بہت یعنی تصحیح تو واقعاً کی ہے۔ اور کیونکہ جو فضل حق خیر آبادی تھے وہ فتویٰ دینے والے تھے جنگ آزادی کا 1857 کی، تو اس لحاظ سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جہد کی تصدیق کی ہے غالب نے۔ یہاں پر یہ کہ جو مولوی فضل حق تھے وہ انگریزوں کے حکومت کے، اور یعنی جو مغل سلطنت کا ایک فال تھا، اس کا سقوط تھا، اس کے یعنی مغل سلطنت کے حق میں، جو اسلامی حکومت کہہ لیں کہ اس کے حق میں تھے، اور ظاہر ہے کہ انگریزوں کے خلاف تھے، اور غالب یہاں پر ان لوگوں میں سے تھے جو سمجھ رہے تھے کہ جو یہ مانتے تھے کہ انگریزوں کے ذریعے سے ایک نظم و ضبط آ رہی ہے، اور ان کا حکومت کرنے کا انداز بہتر ہے، اور پھر ساتھ میں یہ دیکھ رہے تھے کہ حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ ایک طرح سے طاقت اب ان کے ہاتھ میں آتی ہی جا رہی ہے، تو اس لیے وہ ویسے بھی پہلے بھی درباری شاعر تھے، دربار سے وظیفہ خوار تھے، تو وہ پھر کہتے ہیں کہ انگریزوں کے دربار میں بھی اسی طرح شامل ہو گئے تھے، اور اسی لیے ان کو وہ پروٹیکشن ملا تھا۔ لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئی خاص جگہ نہیں ملتی جہاں پر انہوں نے ڈائریکٹ نام لے کر فضل حق کی برائی کی ہو، لیکن ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی یہ چیز بتائی کہ دستمبو کتاب میں بھی انہوں نے اس شکل میں ذکر کیا ہے اور تصحیح کی ہے، وہ چیزیں موجود ہیں تاریخ میں۔ اچھا یہ آگے جو کمیڈک ٹچ دیا ہے کہ رات سوئے تو سنی تھے، جاگے تو شیعہ تھے، استغفر استغفر، اللہ۔ پھر یہ کہ یہ کہا کہ بندگی کا ذکر ہے کہ بو جہل کی بو بندگی جہل ہے کی بندگی ہے۔ اصل میں مطلب بو جہل کا یہاں پہ ریفرنس اس لحاظ سے کہ یعنی بظاہر کسی چیز کو مان رہے ہیں لیکن دل میں نہیں مانا ہے اس کو۔ اگر فونیس کی نظر سے دیکھیں جو ایک عظیم عالم تھا، اس کا ایک تمتراک ہے، اس کا غرور ہے اپنی تہذیب کے لیے، اس سے یہ بات ہضم ہونا ذرا مشکل ہے نا کہ ایک شاعر جو ہے اپنی تھوڑی سی پینشن کے لیے ہماری تہذیب کی، ہماری جد و جہد کی تصحیح کر رہا ہے اور گورے کی تعریف پہ تعریف کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو اگلی لائن ہے کہ میں اپنی حالت میں کچھ اور ہی کہہ گیا، ایسا لگتا ہے کہ واقعاً جو کہانی سے وہ ڈائیورج ہوئے ہیں اس کا احساس انہیں ہوا ہے اور اب وہ واپس جانا چاہ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، مطلب جو حالات کا وہ ذکر کرتے ہوئے، اس غم کا ذکر کرتے ہوئے ایک دم سے ان کو یاد آیا کہ ایک ایسا شاعر بھی ہے جو اس کہتے ہیں کہ زخم پہ نمک چھڑکتا آیا ہے ہمارے، یعنی ان کے عقیدے میں جو ان کا ایک ان کی جو رائے تھی غالب کے بارے میں، کہ تو اس لیے انہوں نے ضمنی طور پر نظم میں غالب کا ذکر کیا ہے۔ سیدی بخت خاں پیر و مرشد کی خدمت سے جب ایک خوں گشتہ پیکر کی صورت نگوسر ہمیشہ خاموشی ازلہا ابدہا کی پسپائی کی جانگزا سوگوارانہ حالت میں اپنے فرس پر حصار مزار ہمایوں سے رخصت ہوا ہے، تم میں بھی بلندی پہ نالا کنا پر زنا تھا، میرے حال پر ویل ہو سیدی،
میں نے اور اس نے دلی کو ایک ساتھ چھوڑا، وہ ایک حال تھا، جانے کیا حال تھا، جو گزرتا نہیں سیدی، جو گزرتا نہیں۔ اگلے سین میں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ازل ہا ابد ہا کی خاموشی میں بخت خاں ہمایوں کے مزار سے جا رہا ہے، اور ہمایوں کے مزار جو ہے نا وہ بھی ایک سمبل ہے۔ ہمایوں جو مسلمانوں کا عروج ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایک طرح سے ہندوستان میں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمایوں کے مزار سے ہی گرفتاری ہوئی تھی بہادر شاہ ظفر کی، تو یعنی یہ جیت کا سمبل بھی لگتا ہے اور ہار کا سمبل بھی لگتا ہے۔ تو ادھر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے کہ وہ اب ہار کے اپنی تہذیب کو یاد کرتے ہوئے، اپنے عروج کو یاد کرتے ہوئے یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ کہ بس ایک جیسے رہ گیا ہے، اب سپاہ تو رہ نہیں گئی ہے کہ وہ نہ لشکر ہے نہ سپاہ ہے، اب وہ والی حالت ہے، تو اس میں بس اپنے فرض پر وہ وہاں سے رخصت ہو کر، اور وہ بھی کس شکل میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل زخمی حالت میں اور بے بسی میں وہاں سے نکل رہا ہے، اور اوپر سے فونیس اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ جو ویل ہو سیدی والی لائن ہے نا، یہ بھی بڑی غمگین ہے۔ وہ جو پہلے کیفیت کا ذکر ہو رہا تھا نا، یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ جی، اور یہ ویل جو لفظ ہے، یہ ایگزیکٹ جیسے ہم فارسی میں یا اردو زبان میں وائے کا استعمال کرتے ہیں، عربی میں ویل استعمال کہتے ہیں، یا ویلی اس طرح کر کے استعمال کرتے ہیں، یا جو ہم اردو میں یہ کس شکل میں آیا ہے، وا ویلا جہاں پر ہم کہتے ہیں، تو یہ وہی ہوتا ہے کہ وہ وا جو ہے وہ بھی ہائے کی شکل ہے، اور ویل جو ہے وہ وائے کی شکل ہے، تو وہ جو وا ویلا کہتے ہیں، وا ویلا مچانا، تو وہ اسی بے بسی کے اظہار کی آوازیں ہیں یہ۔ اور وہ مومنٹ جو ہے وہ رک گیا ہے۔ مومنٹ بھی رک گیا ہے، اور اگر مومنٹ گزر بھی گیا ہے تو ہم اس حال میں رک گئے ہیں، وہ حال ہم پر سے نہیں گزرتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں نا کہ جو گزرتا نہیں، وہ ایک حال تھا، جانے کیا حال تھا جو گزرتا نہیں، مطلب وہ حال ہمارے اندر آ کے ٹھہر گیا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی جو مصرع ہے دیکھیں، کیفیت کا مصرع نا، وہ بھی ایک حال تھا، جانے کیا حال تھا۔ یہ کیسا سٹائلسٹک مصرع ہے۔ اور یہ جو یعنی بیان کا یہ طریقہ آپ دیکھیے کہ وہ فونیس کے نشے میں دھت ہونے کے ساتھ کتنا اچھا میچ کر رہا ہے، کہ وہ ایک غنودگی کے عالم میں اپنے بالکل ایک قنوتی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، اور کس طرح سے وہ بات کر رہا ہے، آدھا ہوش میں آدھا نہیں ہے، تو اس میں وہ ایک حال تھا، جانے کیا حال تھا۔ میں جو اب ایک رسوا کن آل ققنس ہوں، 22 خواجہ کی چوکھٹ کا اپنے پروبال سے ایک جارو کش ایک مجاور رہا ہوں، مگر اب میں روزانہ پیتا ہوں، روزانہ اپنے تنفس کی بخشش سے زہر حلاہل کی نعمت پہ جیتا ہوں، اور اب میری زندگی کا ہزارہ تمامی پہ ہے، اور اب میری زندگی کا ہزارہ تمامی پہ ہے۔ والسلام علی من یحب الثنا، والسلام علی من یرید الوفا۔ وہ روایت جو بابا علام سے مجھ تک آئی ہے، اس کا یہ اتمام ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ 22 خواجہ کا ذکر ہے، جو پروبیبلی سینٹس ہیں، دلی کے سینٹس ہیں جو، بالکل ان کا۔ بالکل، یعنی یہاں پہ جو ان کی چوکھٹ کی بات ہو رہی ہے، 22 خواجہ کی چوکھٹ خود دلی کو کہتے ہیں، دلی شہر کو۔ آگے کہتا ہے کہ جاروب کش تھا، مجاور تھا، اور کہتا ہے کہ تنفس کی بخشش میں جیتا رہا۔ اس پہ کیا کہیں گی؟ یعنی آپ یہ دیکھیں، یہاں پر میں بس خالی اس جملے کے بارے میں ایک ایکسپلینیشن چھوٹا سا دے لوں کہ تنفس کی بخشش سے، یعنی تنفس جو مجھے زندگی کی بخشش جو بھیک دے رہا ہے یہاں پر، اس کو میں کس چیز پہ خرچ کر رہا ہوں؟ زہر حلاہل پینے پہ خرچ کر رہا ہوں، اور یہ پھر وہی اسی لفظ کی طرف واپس جا رہا ہے، خودکشی کوش ہونے کی طرف۔ اچھا، یہاں پہ نا یہ جو لفظ ہزارہ استعمال کیا نا، اس پہ بھی فرنود کی ایک مزے کا ریفرنس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو کے لوگ بھی عجب لوگ ہیں، یہ لوگ ملینیم کو ہزاریہ کہتے ہیں۔ ابے اردو والو، ہزاریہ کوئی لفظ نہیں ہے، درست لفظ ہے ہزارہ۔ ہزارہ ہے، بالکل۔ جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ققنوس کے جو ایک زندگی کا جو ایک اس کی لائف سائیکل مانی جاتی ہے، وہ اس شکل میں ہوتی ہے کہ 1000 سال تقریباً رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خود اپنی آگ میں، اب جو ورژنز بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو وہ لکڑیاں جمع کر کے آگ جلاتا ہے، ایندھن جلا کے آگ جلاتا ہے، اور پھر اس میں بھسم ہوتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ اتنا خوش الحان ہے کہ وہ ایسے کچھ گیت گاتا ہے، ایسے نغمے گاتا ہے
کہ ان کی حدت سے، ان کی حرارت سے وہ شعلہ ور ہو جاتا ہے اور ان شعلوں میں جل کے ختم ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب یہ کیونکہ ہزارہ تمامی پہ ہے اور وہ خاکستر بننے جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ يُحِبُّ الثَّنَاءَ، یعنی اس پر سلام ہو جو راکھ کو چاہتا ہے، راکھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ اپنے اس اختتام کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یعنی اب میرا وجود جو ہے وہ اس فنا کی طرف جا رہا ہے، تو اس لیے سلام ہو اس پر، اپنے وجود پر سلام بھیجتا ہوا جا رہا ہے کہ جو خاکستر ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ يُرِيدُ الْوَفَاءَ، کہ اور سلام ہو اس پر جو وفا چاہتا ہے، اور اس کو اس ہزارے میں تو وفا نہیں ملی، اس ہزارے کے آخر میں آ کر، تو یہاں اس طرح سے آ کر وہ اپنے وجود کا اختتام کرتا ہے۔ اور پھر آخر میں نظم جو ہے وہ پھر جان ایلیا پھر اپنی زبانی ختم کر رہے ہیں جب کہتے ہیں کہ وہ روایت جو بابائے علام سے مشتقائی ہے اس کا یہ اتمام ہے۔ یہاں پر اس پوڈ کاسٹ کا بھی اتمام ہے۔ مقصد اس پوڈ کاسٹ کا ڈس کرنا نہیں ہے، سیلیبریٹ کرنا ہے اپنے بڑے لوگوں کو۔ آپ ان کی اصل تک پہنچنا اگر چاہتے ہیں نا تو ان کو تھوڑا وقت دیجیے، ان کو سمجھیے۔ اور یہ جو بحث ہے نا کہ بڑا کون ہے، عظیم کون ہے اور چھوٹا کون ہے، یہ بحثیں فضول ہیں، بالکل بالکل فضول بحثیں۔ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایز اے ریڈر، جو قاری کے طور پہ آپ جو شاعر ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ پڑھنے لائق ہے، تھوڑا سا بھی اس کو پڑھیے، سیلیبریٹ کیجیے۔ آپ کی زبان جو ہے اس کا ادب مر رہا ہے اور اس میں یہی بڑے لوگ ہیں۔ اور جان کا خاص کر میں یہ کہوں گا کہ یہ بہت ریلیونٹ ہے آج کے زمانے کے حساب سے۔ یعنی ہماری زبان جو ہے نا وہ ایسا کبھی معلوم ہوتا ہے کہ رک گئی ہے، لیکن یہ شخص جو ہے، یہ جو نبض ہے نا زائڈ گائسٹ کی، اس کو پکڑ پایا ہے۔ اور یہی بات ہے جان ایلیا کی خاص میرے خیال میں، کہ جس قسم کی سٹائلسٹک ایبیلٹی ان کے اندر موجود ہے، کیفیت پیدا کرنے کی ایبیلٹی، وہ میرا خیال ہے کم شاعروں کو نصیب ہوتی ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ بہت بہت شکریہ۔